اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ نہیں فرماتے کہ جو بندہ جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو ایک بالشت میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں متوجہ ہوتا ہوں، جو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو من احب لقاء اللہ، یعنی جو اللہ رب العزت سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو ملاقات کون پسند کرے گا؟ جو دنیا میں اللہ کو طلب کرے گا، جو دنیا میں جس کی نگاہیں اللہ کو تلاش کرے گی، دنیا میں جس کی نگاہیں اللہ کو ڈھونڈے گی، یعنی اس نے اللہ کو پسند کیا ہے نا، اس نے اللہ کو پسند کیا، جس نے اللہ سے محبت کی، ہاں، اور اس کی ملاقات کی خواہش رکھی کہ میں میرے رب کو کب دیکھوں گی، میں میرے رب سے کب ملاقات کروں گی۔ جیسے کہ ایک مرتبہ استاذہ جو ہے وہ ہمارے والدہ سے کہنے لگی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا بہت جی چاہتا ہے، اور کہنے لگی کہ اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا میں جینا جو ہے نا، میری امی سے کہنے لگی کہ اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہے، لیکن بس اس بات پر صبر کر لیتی ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ جیسے وہ مثال دے کر بتانے لگی، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچے سے کہتی ہے، اور وہ کہتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ محبت، اللہ سے ملاقات کا اشتیاق اور طلب صاف چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، اور زبان سے وہ بولنے میں جو اللہ کی محبت کی جو شدت تھی نا وہ محسوس ہو رہی تھی۔ جب اب اس طرح سے بتا رہے تھے تو کہنے لگے کہ ایک بچہ ہوتا ہے نا، ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا تو پاس ہو جائے گا نا، رزلٹ آنے والا ہے نا جون میں، تو میں تجھے ہے نا سائیکل دلاؤں گی، اچھے سے پڑھائی کرنا۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے اماں، تو فرسٹ ڈویژن آئے گا نا تو میں تم کو کیا دوں گی؟ سائیکل دوں گی۔ اب بچہ پڑھائی کرتا ہے ایگزام میں اور بار بار اماں سے کہتا اماں سائیکل دلاؤ گی نا اماں، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ ہاں بیٹا دلاؤں گی، پڑھائی تو کرو اچھے سے۔ اماں مجھے والی کمپنی کی سائیکل دلانا۔ ہاں ہاں بیٹا۔ پھر تھوڑا دن گزرتا ہے، ایگزام ختم ہو گیا، اماں میں نے پیپر اچھا لکھا تھا، اماں آپ سائیکل دلائیں گی نا؟ اماں مجھے بلیک کلر کی اور اس میں ریڈ کلر کا اس کا بیلٹ ہونا چاہیے، اماں مجھے ویسی سائیکل دلانا۔ ہاں بیٹا میں دلاؤں گی۔ تو وہ اس بات پہ صبر کرتا ہے کہ حالانکہ 2 مہینہ باقی ہے، ایگزام چل رہا ہے، چھٹیوں کے بعد رزلٹ نکلنے والا، 2 مہینہ باقی ہے، لیکن وہ بار بار اماں سے کہتا ہے، اس کو اس بات پہ صبر ہوتا ہے کہ اماں نے کہا ہے تو اماں دلائیں گی 2 مہینے بعد، بھلے 2 مہینے بعد۔ وہ یہ کہتا ہے اماں ابھی دلا دو، اماں کہہ رہی رزلٹ آئے گا تب دلاؤں گی۔ تو بچے کو صبر آ جاتا ہے کہ اچھا رزلٹ آئے گا نا تو میری اماں مجھے سائیکل دلائیں گی، اور پھر وہ اس امید پر 2 مہینہ گزارتا ہے۔ تو کہا بس یہ دنیا اچھی نہیں لگتی ابا، یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، میری امی سے کہنے لگی بس اسی بات پر صبر کر لیتی ہوں کہ اللہ سے ملاقات، اللہ نے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ میں تم سے قیامت میں ملاقات کروں گا، ہے نا، اپنے بندوں سے۔ تو اللہ سے بڑا جی چاہتا ہے، یہ دنیا اچھی نہیں لگتی، اللہ سے ملاقات کا بہت جی چاہتا ہے۔ تو اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے، ہمارا ہوا یہ حال کہ اللہ آپ سے ملنا ہے۔ ہمارے دل میں کیا حال چلتا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارا خود کا مسئلہ، ہمارے مسائل، ہمارا مال، ہماری دولت، ہے نا، جو اس مسئلے میں ہم گرے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس لیے رونا کہ اللہ آپ سے ملنا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا ہے، اللہ آپ مجھ سے راضی تو ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، میں بھی، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھو؟ تو اب ہم دیکھیں ہماری سوچ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ بس دنیا میں جی کے بس ہو گیا، اللہ اب آپ سے ملاقات کا جی چاہتا ہے، اب جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دن بعد شہید ہو گئے اور اللہ سے جا ملے۔
کہ اللہ سے ملاقات کا اشتیاق اور تمنا اتنی زیادہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی ایسا کہیں گے اور 2-3 دن بعد انتقال. ایسا اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. یعنی دنیا اچھی نہ لگے, اللہ سے ملنا اچھا لگے. ابھی مرنے کی بات ہو تو ہم کیسے گھبرا جائیں, یہ سب بات نہ کہو, اچھی بات کہو, اچھی بات کرو, ہے نا. ہم ڈر جاتے ہیں نا, ڈر جاتے ہیں. لیکن مرنا تو ہر ایک ہوتا ہے کہ انسان ہے نا پریشان ہو جاتا اپنی زندگی سے, کہیں حالات سے پریشان ہو کے کہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے, اللہ آپ مجھے موت دے دو, غصے میں کہتا ہے. تو یہ مرنا حرام ہے, یہ موت مانگنا حرام ہے. لیکن ایک ہوتا ہے بندہ اللہ سے محبت میں کہتا ہے اللہ میں آپ سے کب ملوں گی, میں آپ کو کب دیکھوں گی. سمجھ رہے, محبت میں اللہ سے باتیں کرنا, اللہ سے ملاقات کا اشتیاق جتلانا, یہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر اس کے لیے تیاری کرنا, پھر اس کے لیے تیاری بھی تو کرنا ہے نا. ملاقات کرنی ہے. اب ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں گے تو کیسے جائیں گے, ایسے ہی کپڑے میں اٹھ کے چلے جائیں گے. کسی محبوب سے, اپنے محبوب سے ملنا ہے, یا ہمارا محبوب آ رہا ہے, یا ہم اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں. جیسے اگر کوئی عورت, اس کا محبوب باہر ہوتا ہے سعودی میں شوہر, تو اب اس کے شوہر نے اس کو بلایا ہے, بھئی آ جانا, ٹکٹ دے کے بلا رہا ہوں, تو وہ عورت کیسے جائے گی, اچھے کپڑے نہیں, نئے کپڑے پہنے گی کہ میں ایئرپورٹ پہ میرے شوہر مجھے لینے آئیں گے, تو پھر میرا نقاب جب اترے تو میرے پاس اچھے کپڑے ہو, میرا فیس اچھا ہو, میری آنکھوں میں سرما ہو. ہاں, اپنا ظاہر سجائے گی کہ نہیں سجائے گی عورت, خوشبو لگا کر جائے گی کہ نہیں جائے گی اپنے شوہر کے پاس. ہاں, تو ایسے ہی ہمیں اللہ سے ملاقات کو ہم پسند کرتے ہیں. اس کی ثبوت کیا ہے, تیاری. اس کا ثبوت کیا ہے, تیاری. اور وہ تیاری کیسی تیاری, نمازیں اچھی ہو, قضا نمازیں بھری جا رہی ہے, تلاوت ہو رہی ہے, لوگوں کو معاف کرنا, لوگوں کو درگزر کرنا, نبھانا. سمجھ رہے ہیں, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. یعنی ہماری کوشش اسی میں, ہماری جد و جہد لگی ہو کہ اللہ ہمیں آپ سے ملاقات کرنی ہے, تو یا اللہ میں اس کی تیاری کر رہی ہوں, اللہ آپ مجھے قبول کر لیجیے. حالانکہ آپ کی شایان شان کے مطابق میری نمازیں نہیں ہیں. کرنے کے بعد ڈرنا بھی ہے, کرنے کے بعد رونا بھی ہے, خوش نہیں بس ہو جا رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو پڑھ لی بہت کچھ. کرتے جائیں, ڈرتے جائیں. مومن تو وہی ہوتا ہے نا جو کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ قبول کر لیجیے. آپ کی شایان شان کے مطابق نہیں تھا. سمجھ رہے, تو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. تو ہم ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں اپنی وہ ملاقات عطا فرمائے کہ جسے دیکھ کے اللہ مسکراتے ہو, جو اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہے. ہماری استاذہ کہتی ہے, جملہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب بھی یاد آ جاتا ہے, یا جب بھی اس جملے میں نظر جاتی ہے, بک میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی جسے اللہ چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ چاہتے ہیں, جن کی چاہت جو اللہ انہیں چاہتے کہ یہ میرا بن جائے, یہ میرا بندہ ہے, تو ہم وہ بن جائیں جنہیں اللہ چاہے. تو وہ کیسے بنیں گے, جو اللہ کو چاہے شدت کے ساتھ, تو اللہ انہیں چاہے شدت